بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مسجد کے اندر بیٹھ کر جو عمل کیا، آج سمجھے تو جو آج کی ہماری محفل میلاد ہوتی ہے وہ محفل میلاد تھی۔ محفل میلاد کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا اور بیٹھ کر خود بھی بیان کرنا اور لوگوں کو سنانا، یہ ہوتی محفل میلاد۔ تو یہ کام صحابہ نے کیا، انداز اپنا تھا۔ رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خلاق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور محبوب کی آمد کے اس مقدس مہینے کے صدقے رب العالمین تمام عالم اسلام اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ بابرکت مہینہ رحمتوں والا، عظمتوں والا، کیونکہ اس مقدس مہینے کے اندر جان کائنات، جان دو عالم، رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی، اور اہل محبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر محافل کا اہتمام کرتے ہیں، جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے آقا و مولا ملجا و مأوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں جو محبوب کی صورت میں اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ خلاق کائنات وحدہ لا شریک کا فرمان قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فرمایا کہ اپنی رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، چرچا کیا کرو، اور ان کو بیان کیا کرو کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو انسان پر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی ان گنت اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ انسان نہ تو ان نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے اور نہ ہی ان نعمتوں کا حقیقی طور پر جو ہے وہ رب کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، خالق نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرمایا میں نے تمہیں اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ محبوب کے صدقے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس دنیا کو گمراہی سے نکالا، اس دنیا کو ظلمت سے نکالا، اور اس دنیا کے انسانوں کا تعلق جو رب سے کمزور ہو چکا تھا، لوگ راہ راست سے بھٹک چکے تھے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے راستے سے دور ہو چکے تھے، اور اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنی عبادت اور بندگی کے راستے تلاش کر لیے تھے۔
محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس گمراہ ہوتی انسانیت کو راہ ہدایت پر چلانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ انسان اللہ کے راستے سے بھٹک کر اتنا گمراہی کے اندر جو ہے وہ گم ہو چکا تھا کہ وہ گمراہی کے راستے پر چلتا 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 جہنم کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے انسان کو شعور عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، اور اس کے سامنے دو رستے واضح طور پر رکھ دیے۔ ایک رستہ وہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرتا ہے اور جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور ایک دوسرا راستہ جو رحمان کا راستہ نہیں بلکہ شیطان کا راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ اس پر جب انسان چلتا ہے تو پھر اس راستے پر چلتے 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 وہ جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، علیکم جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، اذ کنتم اعداء جب تم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ عرب کی اگر حالت کو دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری، آپ کی بعثت سے پہلے کے حالات اگر عرب کے دیکھے جائیں تو معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر وہ لوگ انتہائی گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے، انتہائی پستی کا شکار ہو چکے تھے، اور آپس کے اندر اتنی دشمنی، اتنی لڑائیاں کہ اگر ایک جگہ پر، ایک مقام پر کوئی جانوروں کو پانی پلانے آ گیا ہے اور دوسرا اس جگہ پر جو ہے وہ آ کر، جو ایک جگہ مخصوص تھی، دوسرا کوئی انسان اپنے جانوروں کو لے کر اگر اس مقام پر آ گیا تو اس جانور کو پانی پلانے پر ایسا جھگڑا اور ایسی لڑائی اور ایسی دشمنی اور ایسی نفرت جو ہے وہ شروع ہو جاتی کہ صدیوں تک وہ نفرت جو ہے وہ برقرار رہتی، ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن جاتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے، ایک دوسرے کو مارتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل محبوب کے صدقے سے اور محبوب کے ذریعے جو دین اسلام اور جو کتاب ہدایت قرآن مقدس دے کر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، محبوب نے ان کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ان کے دلوں سے نفرت کو ختم کیا، ان کے دلوں سے دشمنی کو ختم کیا، ان کے دلوں سے وہ عداوت کو ختم کیا، اور ختم کر کے خالق نے فرمایا اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو محبوب کی صورت میں جو اللہ کی نعمت انسانیت کو عطا ہوئی اس کا صلہ کیا ملا؟ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں سے نفرتوں کو ختم کیا، تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیا، تمہارے دلوں سے کدورت کو نکال کر تمہارے دلوں کے اندر الفت بھر دی، تمہارے دلوں سے ایک دوسرے کی نفرت کو ختم کیا اور ایک دوسرے کی محبت جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر پیدا کر دی، اور ایسی محبت پیدا کی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا اس محبت کی وجہ سے تم ایسے ہو گئے جو پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن محبوب کے صدقے، اس نعمت کے صدقے تم ایسے ہو گئے جیسے بھائی ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر کیسی محبت پیدا ہوئی؟ خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
فرمایا جی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ان کے جو ساتھی بن گئے جنہوں نے اس راہ ہدایت کو تسلیم کر لیا، جنہوں نے پیغام حق کو قبول کر لیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی وحدانیت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر کے اللہ کی وحدانیت، محبوب کی نبوت و رسالت کی گواہی دی، جب کلمہ پڑھا تو وہ جو دل ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی نفرت دلوں کے اندر تھی، وہ ایسی ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی۔ خالق نے فرمایا اب جو ان کی نفرتیں تھی، اب جو ان کے اندر سختی تھی، اب جو ان کے اندر شدت تھی، وہ شدت اب مسلمانوں کے لیے نہیں رہی بلکہ کفار کے لیے ہو گئی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا وہ آپس کے اندر اب وہ بڑے نرم دل ہو گئے۔ پہلے سخت تھے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی نفرت تھی دلوں کے اندر، لیکن محبوب کے آنے سے دلوں سے نفرتیں ختم ہو کر دلوں کے اندر محبت پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے خالق نے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر ہوئی ہے، اللہ نے وہ اس نعمت، کس نعمت کا تذکرہ کیا؟ اس نعمت کا تذکرہ کیا جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے ہمارے اوپر بے شمار احسان کیے، بے شمار نعمتیں دیں، لیکن کسی نعمت کو دے کر خالق نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں یہ نعمت دی ہے، تمہیں یہ نعمت دی ہے، تمہیں یہ نعمت دی ہے، نہیں، بلکہ جب محبوب عطا فرمائے تو اس وقت فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پھر اس نعمت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اس نعمت کا ذکر کیا کرتے تھے، اس نعمت کو بیان کیا کرتے تھے۔ آج ہم محفل میلاد کرتے ہیں، محبوب کا ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کرتے ہیں، تو یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نسائی شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو حالانکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اگر محبوب مصلی امامت پر کھڑے ہو کر جنت کی خبر عطا فرما سکتے ہیں تو کیا اپنے غلاموں کا حال جو تھا وہ نہیں بتا سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے احوال سے باخبر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مصلی امامت پر ہیں، نماز ادا کروا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، وہ کیسا منظر ہوگا جہاں نمازی صحابہ تھے اور امام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ امام الانبیاء، صحابہ پیچھے ہیں۔ تو ایک صحابی جنہوں نے ابھی نیا اسلام کو قبول کیا تھا، ابھی تک دین کے پورے احکامات سے واقف نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے، وہ صحابی سب سے پچھلی صف کے اندر نماز ادا کی، تو ایسا ان سے کوئی عمل ہو گیا جو نماز کے منافی تھا۔ تو جب نماز ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز ختم ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر فرمایا کہ نماز کے اندر یہ غلطی ہے، یہ نماز کے اندر تو نے ایسی حرکت کی ہے، لہذا اپنی نماز کو ٹھیک کر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اگرچہ تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں
میرا منہ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے، آپ کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور میری پشت تمہاری طرف ہوتی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اگر میرا چہرہ سامنے ہے تو مجھے پیچھے کی خبر نہیں، بلکہ فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مجھے شان عطا فرمائی ہے کہ مجھ سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارے خشوع پوشیدہ ہے۔ رکوع اور خشوع، رکوع یعنی نماز کی کیفیت، سجدہ، رکوع، قیام، یعنی نماز کی جو ظاہری حالت ہے، آقا نے فرمایا یہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں اگرچہ سامنے مصلی امامت پر ہوتا ہوں، تم میرے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوتے ہو، لیکن فرمایا مجھ سے یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہاری جو ظاہری کیفیت ہے نماز کی وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارا خشوع جو دل کی کیفیت ہے، جو قلبی کیفیت ہے، جس کیفیت کے ساتھ تم نماز ادا کر رہے ہو، فرمایا مجھ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دلوں کے حال تک سے واقف ہے تو پھر صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ سے پوچھنا یہ اس لیے تھا تاکہ مہر تصدیق لگ جائے، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سند اور دلیل بن جائے کہ مصطفیٰ کے صحابہ جو تھے وہ کس طرح بیٹھ کر مجلسیں کیا کرتے تھے، کس طرح بیٹھ کر محفلیں کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ بتاؤ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ویسے ہی بندہ کہیں جائے نا، کچھ دو چار بندے بیٹھے ہوئے ہوں تو بندہ پوچھتا ہے یار کیڑی گال تو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو، تمہارا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلسنا، ہم بیٹھے ہیں کسی خاص مقصد کے تحت۔ مقصد کیا ہے؟ ندعو اللہ ونحمدہ، اور دوسری حدیث میں ہے نذکر اللہ ونحمدہ، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں علی ما ہدانا لدینہ، کہ اللہ نے ہمیں دین کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی، دین اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی، اور صرف دین اسلام کے ذریعے ہدایت نہیں بلکہ اسلام کو لانے والے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اے اللہ کے محبوب وہ ہدایت ہمیں کسی اور ذریعے سے نہیں ملی، اے محبوب آپ کے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے سے اور آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، من علینا بکا، حدیث کے الفاظ ہیں من علینا بکا، اے محبوب جو آپ کے ذریعے ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے من علینا ربنا ام بعثنا فینا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان، اللہ کے سب سے بڑی نعمت، اس کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو مسجد کے اندر بیٹھ کر جو عمل کیا، عمل کیا تھا وہ آج سمجھے تو جو آج کی ہماری محفل میلاد ہوتی ہے وہ محفل میلاد تھی۔ محفل میلاد کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا اور بیٹھ کر خود بھی بیان کرنا اور لوگوں کو سنانا، یہ ہوتی محفل میلاد، یہ ہوتا ہے میلاد، میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر تذکرہ۔ تو یہ کام صحابہ نے کیا، انداز اپنا تھا۔ آج ہمیں اگر کوئی لوگ کہیں کہ بھئی تم میلاد کر رہے ہو، محفل میلاد کا انعقاد کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ذکر کر رہے ہو بیٹھ کر تو یہ تم وقت کو ضائع کر رہے ہو، یہ وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ ہمارا وقت تو کوئی وقعت ہی نہیں رکھتا، ہمارا وقت کوئی وقعت نہیں رکھتا، ہم سے بے شمار مرتبہ زیادہ قیمتی وقت تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا، جو جہاد بھی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے عمل کے برابر امت میں سے کسی اور کا عمل جو ہے وہ اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر صحابہ ایک مد جو اللہ کے راستے میں خیرات کریں اور بعد میں آنے والا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو احد پہاڑ کے برابر سونا ان کے ایک مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کا عمل کتنا قیمتی ہے، ان کا وقت کتنا قیمتی ہے، اور جتنا وقت وہ کتنا قیمتی ہے کہ گھڑیاں مصطفیٰ کریم کی صحبت میں گزریں، اس سے بھی بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ بیٹھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہوتا بلکہ وقت کو مزید قیمتی بنانا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی آمد کا ذکر اور تذکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عرباض بن ساریہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، انی عند اللہ مکتوب، میں لکھا ہوا تھا بخاتم النبیین، خاتم النبیین یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کب آخری نبی بنایا، کب خاتم النبیین کا تاج سر انور پر سجایا؟ آقا نے فرمایا وَإِنَّ آدَمُ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، فرمایا آدم ابھی پیدائش کے مراحل کے اندر تھے، میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین تھا، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے بعد اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عرباض کہتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ، فرمایا اس کا مجھے پہلے سے پتا تھا، اور فرمایا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی کہ یا اللہ اس رسول کو بھیج دے جس کا تو نے وعدہ فرمایا، تمام انبیاء کے سامنے تمام انبیاء کی ارواح کو جب اکٹھا کیا، اور اللہ نے وہاں انبیاء کی ارواح کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تو پتہ یہ چلا کہ نبی یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد آ کر نبی بنتا ہے، نہیں بلکہ نبی ماں کی گود کے اندر ہو تب بھی نبی ہوتا ہے۔ قرآن سے دلیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، آپ کی والدہ پر جب تہمت لگائی گئی، اعتراض اٹھایا گیا کہ بغیر باپ کے بیٹا کہاں سے لے کر آئی ہو مریم، تو اللہ کے حکم کے تحت حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ نے اس وقت جب کہ اپنی والدہ محترمہ کی گود کے اندر ہیں، چند گھنٹوں کی یا 1 یا 1.5 دن کی عمر مبارک ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی، تو اس وقت کلام کیا اپنی والدہ کی گود کے اندر، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا،
حضرت عیسیٰ اعلان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا میری ماں سے سوال کرنے والوں مجھ سے پوچھو، میں جواب دیتا ہوں، میں کوئی عام ہستی نہیں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اور صرف اس کا خاص بندہ ہی نہیں بلکہ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ بچپن ہے، جوانی میں جا کر اعلان نبوت ہوتا ہے، جوانی میں جا کر کتاب نازل ہوتی ہے، لیکن آپ اس وقت فرما رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو نبی ماں کی گود کے اندر ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، اور نبی عالم ارواح کے اندر ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا ہم نے نبیوں سے عہد لیا، یہ نہیں فرمایا میں نبیوں کی ارواح سے عہد لیا، حالانکہ عالم ارواح تھا، انبیاء کی ارواح جمع تھی، لیکن اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا ہم نے نبیوں سے عہد لیا، پتہ چلا وہ نبی عالم ارواح کے اندر تھے تب بھی نبی تھے وہ۔ تو جب اللہ نے وہ وعدہ لیا کہ میرا محبوب اگر دنیا کے اندر آ جائے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا رسول تمہارے درمیان آ جائے، تو محبوب کی آمد کا ذکر کرنا یہی تو محفل میلاد ہے، یہی تو ذکر میلاد ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، مولا وہ جو وعدہ کیا تھا نا اپنے محبوب کو بھیجنے کا، اے محبوب، اے رب العالمین احکم الحاکمین، تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اب اس رسول کو بھیج دے جو تیرے اس گھر کو آباد کر دے۔ دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، فرمایا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت، تو ہر نبی نے آپ کی بشارت دی، ہر نبی نے خوشخبری دی، حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی، اور آگے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حین وضعتی انہو خرج منہا نور اضاءت لہا منہ قصور الشام، آقا نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی دی گئی بشارت اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور جب دیکھا وہ خواب تو کیا دیکھا؟ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھ سے نور کو جدا کیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا نا، تو جو عورتوں کو کیفیت ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت، فرماتے ہیں مجھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، بلکہ فرمایا جب ولادت کا وقت قریب آیا خرج منی نور، فرمایا مجھ سے ایسے لگا جیسے مجھ سے نور جدا ہوا ہے۔ تو آقا نے فرمایا وہ خواب جو میری ماں نے دیکھا تھا، وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي حِينَ وَضَعَتِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نور، فرمایا میں وہ اپنی ماں کا خواب ہوں جو میری ماں نے، میری والدہ نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے نور جدا ہوا، اور نور کوئی ایسا نور نہیں۔ فرمایا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، وہ مانوی طور پر نور ہیں جی، اللہ نے ان کو ہدایت کا چراغ بنایا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ نہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانوی نور بھی ہیں اور حسی نور بھی ہیں، یعنی جسمانی طور پر بھی جو ہے آپ کی حقیقت نورانیت ہے، اللہ نے بشریت کا لبادہ دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور وہ نور جب ولادت کا وقت قریب آیا، جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو آقا کریم فرماتے ہیں وہ جو نور خرج منہا نور اضاءت لہا منہ قصور الشام، صحیح ابن حبان کے اندر اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا نے فرمایا وہ ایسا نور میری ولادت کے وقت چمکا کہ جس کی وجہ سے، جس کی روشنی سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ تو اس نور والے آقا کی آمد کا مہینہ ہے، نور والے آقا کی آمد کا دن 12 ربیع الاول قریب ہے، تو ہر مسلمان جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حصہ لے اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول شریف بروز اتوار صبح 9 بجے یہاں سے جلوس روانہ ہوگا۔ آپ تمام احباب
نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی جو کلمہ گو ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والا، وہ پیچھے نہ رہے۔ نوجوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ضرور شامل ہو۔ انشاءاللہ جامع مسجد گلزار مدینہ کے زیر اہتمام جو سال ہا سال سے جلوس کا سلسلہ جاری ہے اور جس کے اندر یہ کافی وسعت ہو چکی ہے، انشاءاللہ 9 بجے جلوس روانہ ہوگا، تو تمام احباب تیار ہو کر اچھا لباس پہن کے، اچھے کپڑے پہن کے، کیونکہ ہم عید پہ تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عید پہ تو نیا جوڑا سلواتے ہیں، عید پر تو خوشبو لگاتے ہیں، لیکن یہ وہ عید ہے جس کے صدقے وہ عیدیں ملی ہیں، یہ وہ عید ہے جس کے صدقے وہ عیدیں ملی ہیں۔ اگر یہ عید میلاد نہ ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی اور نہ عید الاضحیٰ ہوتی۔ اگر ہم ان عیدوں پر اہتمام کرتے ہیں تو اس عید پر اس سے بڑھ کر اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا لباس پہن کے، صاف ستھرا لباس پہن کے، نیا ہو سکے تو نیا پہنے، نہیں تو پرانا جو ہے صاف ستھرا لباس ہو اچھے والا، وہ پہن کر خوشبو لگا کر تیار ہو کر جو ہے وہ 8:30 پونے 9 بجے تک جو ہے وہ احباب مسجد کے باہر تشریف لے کر آئے۔ انشاءاللہ 9 بجے جلوس روانہ ہوگا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شیر پورہ، نئی آبادی، تلواڑہ سے ہو کر واپس جو ہے وہ مسجد کے سامنے آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اللہ رب العالمین محبوب کے صدقے ہمارے اوپر کرم فرمائے اور ملک پاکستان کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ آمین۔